تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں رک کر کے بعض جاہل قسم کی جہالت کی بھی تو انتہا ہے جی آج کل۔ کل میری طرف ایک شخص نے کلپ بھیجا، مظہر غفور ایڈوکیٹ تھا کوئی، وہ کہنے لگا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ آیت اس نے پڑھی، اس کے ضمن میں کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ من یطیع الرسول، من یطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں رسول سے مراد حضور نہیں، رسول سے مراد کوئی بھی آپ کا حکمران جب آپ کے اوپر حکمرانی کرنے آ جائے، اس سے مراد وہ ہے۔ یعنی کہ جہالت کی انتہا ہو گئی کہ قرآن کے سارے پیٹرن کو چینج کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جائے۔ وہ شخص جس کو 21 علوم پر دسترس اگر حاصل ہے تو وہ قرآن کے ترجمے کی طرف بڑھے، اگر 21 علوم پر دسترس حاصل نہیں ہے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، وہ طالب علموں کی لسٹ میں، وہ اپنے آپ کو طالب علم جان کر کے پڑھے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو ایک عالم دین اور مفسر قرآن اور مفسر حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ آج کل اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اس کی سمپل سی مثال اگر آپ کو میں دوں تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو عام روٹین میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اگر کسی سے اس کا ترجمہ پوچھا جائے تو بہت ہوا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب ہم اس سے یہ سوال پوچھیں گے کہ تم نے معنی تو کر دیا، اب تمام کس کا معنی کر دو؟ اب چونکہ تمام معنی میں وہ پھنس جائے گا، کبھی نہیں بتا سکے گا۔ اگر ہاں صرف و نحو کا ماہر ہوا اور علوم دینیہ اس نے پڑھے ہوئے ہوں تو وہ الف لام کا معنی تمام بنتا ہے، مگر الف لام کا معنی ہر جگہ تمام نہیں بنتا، کبھی کبھی الف لام کا معنی کہیں اور بن جاتا ہے، اس کے بھی کئی معنی و مطالب ہیں۔ یہاں پہ الف لام کا معنی تمام بن رہا تو وہ یہاں پہ آ کر کے بالکل پھنس جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ اس نے صرف نہیں پڑھی، اس نے نحو نہیں پڑھی، اس نے منطق نہیں، یہ تمام علوم اسلامیہ ہیں۔ مولا کائنات نے یہ تمام 21 علوم گنوا کے کہا کہ جب تک ان 21 علوم پر کسی کو دسترس حاصل نہیں ہے وہ قرآن کے معنی و مطالب نہیں بیان کر سکتا۔ اب جہالت کی انتہا ہو گئی، وہ شخص کہنے لگا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول سے مراد یہاں پہ حکمران ہے، کوئی بھی 5 سال کے بعد آتا ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے آ جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ یہ کتنی بڑی جہالت و غفلت ہے، ممکن ہے آپ لوگوں نے وہ چیز سنی ہوئی ہوگی۔ آج کل یعنی کہ جہالت کی انتہا اس درجے پہ پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ علماء اکرام محراب و منبر کے وارثان انبیاء نہ ہوں، معلوم نہیں کہ لوگ کس طرف اور کس طرف جائیں۔ یہ آواز جب بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص نیگیٹو بات کرتا ہے، منفی بات کرتا ہے تو علماء اکرام آگے آڑ بن کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے معاملات ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر حملے ہوئے، مگر علماء اکرام نے شیل بھی کھائے، انہوں نے اپنے اوپر یعنی کہ ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کیا، مگر اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ جیلوں میں چلے گئے، وہاں پہ کئی سال جیلوں میں رہے، بزرگ علماء کے اوپر ظلم کیے گئے، ستم کیے گئے، مگر انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے تحت انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گا رسولوں کو، پھر ان سے کہیں گے کہ فیقول ماذا اجبتم، آپ کو ہم نے بھیجا تھا دنیا میں قوموں کی رہنمائی کے لیے، ماذا اجبتم، ان کی طرف سے کیا رسپانس آیا۔ اجبتم کا معنی رسپانس میں کر رہا ہوں، اس کا معنی جواب بھی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی۔ تو انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم، یعنی کہ وہاں پر انبیاء قوموں کی وہ سارے عیب جو ہیں وہ کہیں پتھر برسائے گئے، کہیں ظلم کیا گیا، کہیں ستم کیا گیا، انبیاء نے اپنا یعنی کہ وہ جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی وہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی، یعنی کہ اتنا ظلم و ستم ہوا کہ وہ ہجرت پہ آ کے مجبور ہو گئے، یعنی کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی، اتنا قوم نے انہیں تنگ کیا۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ انک انت علام الغیوب، کیونکہ اللہ تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب اگر کوئی نادان شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا، جب وہ یہ پڑھے گا، وہ ممکن ہے اس کا ترجمہ تفسیر بالرائے سے کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ انک انت اللہ، انبیاء کو تو پتہ ہی نہیں جی، ان کو تو خبر ہی نہیں
کیوں نہیں خبر کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو وہ آگے سے کیا ان کا جواب آیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں،